اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 23 سے ہے. سورہ نساء آیت نمبر 23 کا تفسیر ہو چکا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 23 کی تفسیر کیا ہے؟ تھوڑا باقی ہے، بس اکثر کیا ہے ہو چکا ہے، صرف کیا ہے تھوڑا کیا ہے اس میں تفسیر باقی ہے. دیکھیے جو تفسیر جو باقی ہے وہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یہاں سے کیا ہے تفسیر باقی ہے. آج کی جو تفسیر ہے، جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا کن لوگوں سے مردوں کو شادی کرنا حرام ہے، مردوں کو کن لوگوں سے شادی کرنا حرام ہے. وہ 7 لوگ ہیں. 7 لوگ کی ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پپو ہے، خالہ ہے. اسی طرح آپ اسے 7 کریں گے تو رضائی میں سے 7 ہو جائیں گے. رضائی پپو، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی ماں، پورے 7 ہو جائیں گے. اسی کو الٹا کریں گے. اسی طرح عورتوں میں سے عورت کن لوگوں سے شادی نہیں کرے گی؟ یہ ماں کی جگہ آپ یہ کریں گے باپ سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح بھائی ہے، اسی طرح کیا ہے اس کا بیٹا ہے، اسی طرح کیا ہے بھانجا ہے، اسی طرح کیا ہے مطلب بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، اسی طرح کیا ہے چاچا اور ماما ہے. مطلب 7 ہو گئے. عورتوں کے لیے بھی کیا ہے 7 جن سے کیا ہے عورتیں شادی کرنا جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح عورت الٹا کرے گی، رضائی چاچا، رضائی ماما، رضائی بہن کا بیٹا، رضائی بہن کا بیٹا، اور رضائی ابا، رضائی بھائی، رضائی بیٹا. مطلب یہ 7 ہو گئے. مطلب پورے کتنے ہو گئے؟ مردوں کے لیے 14 اور عورتوں کے لیے کیا ہے 14 ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے ایک اور جو سسرالی رشتہ دار میں سے کون کیا ہے مردوں پر حرام ہوتے ہیں؟ ساس ہے جسے کیا ہے شادی کرنا جائز نہیں. اسی طرح عورت ہے تو اس کے لیے کون ہے؟ سسرے. سسرے سے شادی کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور جو مسئلہ جو گزر چکا تھا وہ یہ ہے کہ زید ہے ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جسے کیا ہے پہلے سے ایک بیٹا ہے، پہلے سے ایک بیٹی ہے. زید ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس سے کیا ہے پہلے سے ایک بیٹی ہے. مطلب اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایسا کچھ ہوا، لیکن زید کیا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک بیٹی ہے. کیا زید اس بیٹی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں 2 قسم ہیں. اگر زید ابھی بیوی کو نہیں دیکھا ہے، ابھی بیوی سے نہیں ملا ہے، نکاح ہوا، نکاح کے فوری اسی وقت کیا ہے طلاق دے دیا، تو اسی وقت زید کے لیے اس کی جو بیٹی ہے وہ حلال ہے، مطلب اس سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر کیا ہے زید نکاح کے بعد بیوی سے مل لیا، بیوی سے مجامعت ہو گئی، تو ایسے وقت کیا ہے اس کی بیٹی کیا ہے بیوی کے لیے حرام ہے، اس شوہر کے لیے کیا ہے زید کے لیے حرام ہے. جیسا کہ ربائب کا مسئلہ ہے جو کل گزر چکا ہے. مختصر کیا ہے یہاں تک کیا ہوئی تھی کل کی کلاس میں. اس کے بعد آج کے اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جیسا کہ بیٹا ہے، بیٹی کی جو بیویاں ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے حرام ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جیسا کہ بہو جسے ہم کہتے ہیں، بہو سے بھی کیا ہے شادی کرنا حرام ہے، گویا کہ ان سے پردہ بھی نہیں ہے. بہو سے بھی کیا ہے شادی کرنا حرام ہے. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا. اور بہو کون ہے؟ بیٹا کا بیوی ہوتی ہے. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ وحلائل، وحلائل کا مطلب جو ہے نا بیویاں. سمجھے کہ وحلائل کا جو معنی ہے بیوی. وحلائل کس کی بیویاں؟ ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں. تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی کیا ہے حرام ہے. وہ کون ہے؟ بہو. اور تمہارا بیٹا کون ہے؟ الذین، جو من اصلابکم، جو تمہاری نسل سے ہیں، جو خاص تمہاری نسل سے جو بیٹا ہے اس کی جو بیویاں ہیں وہ تم پر کیا ہے حرام ہے. خاص تمہاری نسل سے جو بیٹا ہے اس کی جو بیوی مطلب بہو ہے، جیسا کہ بہو دیتی ہے، بہو سے پردہ بھی نہیں ہے، مطلب بہو سے شادی بھی کرنا حرام. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ وحلائل ابنائکم الذین، وحلائل کا مطلب بیوی ہے، ابنائکم بیٹا ہے، الذین بیٹا کون؟ الذین جو من اصلابکم، جو تمہارے پیٹ سے، مطلب جو تمہارے خاص بیٹا ہے، نہ رضائی بیٹا ہے کچھ بھی نہیں، جو تمہارا خاص بیٹا ہے. یہاں سب سے پہلے اللہ نے حلائل کا مطلب حلال. بعض لغویین کہتے ہیں کہ حلائل کا مطلب حلال، مطلب اللہ نے بیوی کو حلال کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے. کیونکہ وہ شوہر کے لیے کیا ہے حلال ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے کیا ہے بیوی کو حلال کہا. وہی فرمایا کہ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، من اصلابکم جو تمہارا خاص بیٹا ہے، جو تمہارا خاص بیٹا ہے. یہ تمہارا خاص بیٹا، اس سے کیا فائدہ ہے؟
کیوں اللہ نے کہا کہ وہ من اصلابکم تمہارا خاص بیٹا ہے؟ اگر کسی کا رضائی بھائی ہے، مطلب کسی کا رضائی بیٹا ہے، رضائی بیٹے کی جو بیوی ہوگی، کیا وہ اس کے لیے کیا پردہ ہے؟ پردہ ہے، بالکل پردہ ہے اس کے لیے. وہ جو بہو ہے کہ رضائی بیٹا کا جو بہو ہے اسے کیا ہے؟ پردہ ہے، مطلب بالکل کیا ہے؟ پردہ ہے، کیونکہ وہ اصل بیٹا نہیں ہے. اصل بیٹا نہیں ہے. یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اصل جو بیٹا ہے اس کی بیوی کیا ہے؟ تم پر کیا ہے؟ حرام ہے. اچھا بہو کیا ہے؟ تم پر حرام ہے. وہ کون سا بہو ہے؟ جو اصل جو بہو، اصل جو بیٹا کا جو بیوی ہے، وہ بہو سے کیا ہے؟ شادی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا، اور کون حرام ہے؟ وَأَن تَجْمَعُوا، ایک کہ تم جمع کرو. تجمع کا مطلب جمع کرنا. جمع کرنا کن لوگوں کو جمع کرنا؟ بین اختین. اختین کا مطلب دو بہن. دو بہنوں کو جمع کرنا بھی شریعت میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. دو بہنوں کو جمع کرنا کیا مطلب ہے؟ زید ہے شادی کرتا ہے فاطمہ سے، سمجھیے مثال ہے، ایک فاطمہ سے زید شادی کرتا ہے. فاطمہ بھی زندہ ہے، زید چاہتا ہے کہ ایک اور شادی کرے. مردوں کو 4 شادی جائز ہے، 4 شادی جائز ہے. ہاں لیکن کیا زید یہ چاہتا ہے کہ ایک اور شادی کرے، تو زید کیا کرتا ہے؟ فاطمہ کی بہن سے شادی کرتا ہے. فاطمہ کی بہن سے شادی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، 2 بہنوں کو خاص بیوی مت بناؤ ایک ہی وقت میں. مطلب زید کی جو بیوی ہے اس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بھی زندہ ہے، زید چاہتا ہے کہ ایک اور شادی کرے. وہ کس سے؟ زید فاطمہ کی بہن سے. یہ جائز نہیں شریعت میں. 2 بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. دونوں بہنیں زندہ ہو اور دونوں کے ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھنا شریعت میں جائز نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا، ایک کہ تم جمع نہ کرو. تجمع کا مطلب جمع نہ کرو. کسے؟ بین الاختین، 2 بہنوں کے درمیان. یعنی کہ ایک اور مسئلہ، زید ہے فاطمہ سے شادی کرتا ہے. ہاں فاطمہ کی ایک اور بہن ہے، لیکن کیا ہے؟ فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب تب زید کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ فاطمہ کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ اب وہ بہن نہیں رہی، اس کا بہن کا انتقال ہو گیا. جب تک بہن زندہ ہے تو ایک اور بہن کیا ہے؟ اپنی نکاح میں نہیں لا سکتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ مت رکھو. یعنی کہ ایک بہن کا انتقال ہو گیا تو ایسے وقت کیا ہے؟ وہ دوسری اس کے ایک اور بہن سے وہ شادی کر سکتا ہے. 2 بہن کو ایک ساتھ شادی کرنا کیا ہے؟ شریعت میں حرام ہے. جبکہ کیا ہے؟ قرآن کا جو جہاں تک جو منہج ہے محدثین کا، مفسرین کا، قرآن کو تفسیر کرنے کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. حدیث میں کیا ہے؟ یہاں سب سے پہلے معلوم ہوا کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے. کب رکھ سکتے؟ جب کیا ہے؟ ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو ایک اور بہن کو آپ نکاح میں رکھ سکتے ہیں. اسی طرح حدیث میں خالہ اور اس کی بیوی، مطلب خالہ، جیسا کہ یوں سمجھے کہ زید ہے فاطمہ سے شادی کرتا ہے، ابھی فاطمہ زندہ ہے، زید یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کے خالہ سے کیا ہے؟ وہ دوسری شادی کرے. یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح زید یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ تو زندہ ہے لیکن فاطمہ کی جو پپو ہیں، فاطمہ کے جو پپو، ان سے شادی کرے. یہ جائز نہیں. یعنی کہ ایک ساتھ فاطمہ اور ان کے پپو کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، یاد رکھیں. اسی طرح فاطمہ اور ان کے خالہ کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ایک نکاح میں. یہ جائز نہیں. مطلب دوسری بیوی کیا ہے؟ آپ فاطمہ کے پپو سے نہیں کر سکتے. اسی طرح دوسری بیوی آپ فاطمہ کے خالہ سے نہیں کر سکتے. کب جائز ہے؟ جب فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ فاطمہ کے پپو سے آپ شادی کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے. اسی طرح کیا ہے؟ فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ فاطمہ کے خالہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں. جب تک فاطمہ زندہ ہے ان کے پپو کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے. اسی طرح جب تک فاطمہ زندہ ہے ان کے خالہ کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. مطلب یہاں پورا 3 مسئلہ ہو گیا. پہلا مسئلہ فاطمہ ہے اس کی بہن کو، جب تک فاطمہ، یوں سمجھے کہ فاطمہ ابھی زندہ ہے، ساتھ میں اس کے بہن کو کیا ہے؟ نہیں رکھ سکتے ایک نکاح میں. دوسری شادی اس کی بہن سے نہیں کر سکتے. دوسرا مسئلہ، جب تک فاطمہ زندہ ہے اس کے پپو سے دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ، جب تک فاطمہ زندہ ہے ان کے خالہ سے دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں. یہ پورا 3 مسئلہ ہو گیا. ہاں کب جائز ہے؟ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے تو آپ ان کی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں. جب فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی پپو سے آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. جب فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے خالہ سے آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. مطلب جب تک فاطمہ زندہ ہے تو اس کی بہن سے بھی نہیں کر سکتے، اس کے خالہ سے بھی نہیں کر سکتے، اس کی پپو سے بھی نہیں کر سکتے. یہ کہاں سے ہم کو؟ حدیث سے معلوم. بین عمتها و خالتها، حدیث کے یہ الفاظ ہیں جو حدیث میں کہیں منع ہے. ہاں کبھی کیا ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں رہتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ کبھی کسی نے کہا ہے 2 بہن، فاطمہ بھی زندہ ہے، زید نے کہا ہے اس کی بہن سے بھی شادی کر لیا تھا، کیونکہ زید کو معلوم نہیں تھا. زید کو معلوم نہیں تھا. اب زید نے کہا ہے فاطمہ سے بھی شادی کر لیا، اس کی بہن سے بھی شادی کر لیا. اب زید کو معلوم نہیں تھا. اب کیا کریں گے؟ جب آپ زید کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے 2 بہن کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھا ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں، تو کون سا نکاح کینسل کریں گے؟
کون سا نکاح کینسل کریں گے؟ دوسرا جو نکاح ہوا ہے وہ کینسل کریں، کیونکہ پہلا جو نکاح تھا فاطمہ کو بالکل صحیح تھا، دوسرا نکاح کیا ہے وہ باطل ہے، کیونکہ انہوں نے کیا ایڈ کیا، جب تک فاطمہ زندہ ہے تو دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں، مطلب غلطی سے ہوا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے معاف کرتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ الا مگر ما قد سلف، جو گزر چکا ہے، اس سے پہلے جو گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ مطلب زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھنا جائز ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کو معاف کر دے گا۔ الا ما قد سلف، جو گزر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف، مطلب جاہل انسان کو معلوم نہیں ہے، انسان کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اب انسان کو معلوم نہیں تھا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ اسی طرح کیا ہے، یہاں ایک قاعدہ عالم نکالتے ہیں، دیکھیے یہاں جو قاعدہ ہے، فقہ کا جو قاعدہ ہے، ایک انسان کو معلوم نہیں کہ وہ گناہ ہے، معلوم نہیں ہے گناہ ہے، لیکن وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال، ایک انسان جنگل میں ہے، جنگل آج کل دیکھیے جنگل میں نیٹ ورک بھی نہیں رہتا ہے، کوئی نہیں رہتا، جنگل میں اسے معلوم نہیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جاہل ہے وہ، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سے ملتے ہیں، بولتے ہیں کہ آپ کیا ہے مسلمان ہیں تو آپ کو نماز پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا کرے، اسے معلوم نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا اسے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جنگل میں تھا، اسے کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ جنگل میں کیا ہے نہ موبائل رہتا ہے، نہ نیٹ ورک ہی نہیں رہتا ہے، وہاں نیٹ ورک ہی نہیں رہتا ہے۔ مطلب ایسے لوگ بھی کیا ہے ہوتے ہیں، مطلب وہی کیا یہاں جو قاعدہ ہم سے معلوم ہوتا ہے، ایک انسان کو ایک گناہ کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے جب معلوم ہوتا ہے تو وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ کیا اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال، ایک انسان جنگل میں رہتا ہے، اسے نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں، کہ روزہ رکھنا بھی معلوم نہیں، لیکن مسلمان ہے، ہاں لیکن آپ اسے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے نماز پڑھنا بھی آپ پر واجب ہے، روزہ رکھنا بھی آپ پر واجب ہے، تو اسے قضا وغیرہ کچھ نہیں، بس اس کے بعد کیا ہے معمولی نماز روزہ رکھے گا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ تو وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی نے زمانے جاہلیت میں دو بہن سے شادی کر لی تھی، کیونکہ معلوم نہیں تھا لوگوں کو، تو اللہ نے فرمایا کہ اب کیا ہے حرام ہے، اس کے بعد کیا ہے تم اس طرح مت کرو۔ یہاں تک کیا ہے ہو گیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ رحیم اور رحمان میں فرق ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان جیسا کہ تمام لوگوں پر اللہ رحم کرتا ہے، رحیم ہے جو خاص مومنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی دیکھیں غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے نا، جو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک کیا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا جو لفظ ہے قرآن میں بہت زیادہ ہے، اللہ المستعان۔ ابھی بریک ہو رہا وائس، السلام علیکم، کہاں سے بریک ہو رہا وائس تھوڑا بتا دیجئے۔ ابھی بریک ہو رہا، السلام علیکم، آواز ابھی بریک ہو رہا آپ لوگوں سے۔ جنگل کی مثال، احسن احسن، الا ما قد سلف، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، اس شخص کو علم نہیں، مطلب مثال کے طور پر جنگل میں ایک انسان ہے، جنگل میں ایک انسان ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ نماز پڑھنا واجب ہے کہ نہیں، روزہ رکھنا واجب، اسے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہے۔ آپ کیا ہے کئی سالوں کے بعد اسے ملتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ دیکھیے آپ مسلمان ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا واجب ہے، آپ کو روزہ رکھنا واجب ہے، اور آپ کو نماز پڑھنا بھی واجب ہے، تو ایسے وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اس کی نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے نہ ہی نماز کی قضا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا اسے معاف کر دے گا۔ وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت پہ جو لوگ دو بہن کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھے تھے، اب وہ دونوں کو جدا کرو، دو بہنوں کے درمیان کیا ہے جدائی پیدا کرو، کیونکہ یہ شریعت میں کیا ہے جائز نہیں ہے۔ جو لوگ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ان کو معاف کرے گا، وہی اللہ نے فرمایا کہ الا ما قد سلف، جو گزر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اسے معاف کرے گا۔ آواز کلیئر ہے اب؟ السلام علیکم، آواز کلیئر ہے؟ بیچ میں تھوڑا بریک ہو رہا ہے۔ اچھا، جہاں جو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ تھوڑا بتا دیجئے انشاءاللہ۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کا جو لفظ ہے خاص مومنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص مومنوں کے لیے کیا ہے رحیم کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کو یہ آیت کا مفہوم؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔
اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اور کن لوگوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا والمحصنات من النساء، ایسے عورتوں سے بھی شادی کرنا حرام. پردہ تو ہے لیکن شادی کرنا حرام ہے. وہ کون سی عورت ہے؟ المحصنات. جیسا کہ الحمدللہ 5واں پارہ شروع ہو چکا ہے. 5واں پارہ شروع ہو چکا ہے. مطلب یہ سورہ کیا ہے؟ تھوڑا ہارڈ ہے. دیکھیے ہارڈ ہے، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بہت آسان ہے. دوسرے سورتوں کے مقابلے میں یہ سورہ تھوڑا ہارڈ ہے. تھوڑا اگر غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. والمحصنات من النساء، یہ عورت بھی کیا ہے؟ حرام. المحصنات کون ہے؟ وہ عورت جن کی شادی ہو چکی ہے. مثال کے طور پر کیا ہے؟ زید کی شادی ہو گئی ہے فاطمہ سے. زید کی شادی فاطمہ سے ہو گئی ہے تو کیا ہے؟ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں. تو فاطمہ کیا ہے؟ اب کسی اور کی بیوی بن چکی ہے. تو کیا ہے؟ جب تک کسی اور کی بیوی ہے تو دوسروں کی بیوی نہیں بن سکتی. جب تک زید کیا ہے؟ فاطمہ کی بیوی بن چکا ہے. اب عمر چاہتا ہے کہ وہ فاطمہ سے شادی کرے. یہ جائز نہیں عمر کے لیے، کیونکہ فاطمہ جو ہے نا زید سے شادی کر چکی ہے. اب وہ زندگی گزار رہی ہے اس سے. تب کیا ہے؟ عمر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کیا ہے؟ فاطمہ سے شادی کرے، کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے. یعنی کہ والمحصنات، ایسی عورتوں سے بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے من النساء، جن کی شادی ہو چکی ہے. وہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہے، جو کسی شوہر کے انڈر میں ہیں، کسی شوہر کے ساتھ ہی، ایسی عورت کے بارے میں بھی سوچنا کہ میں اس سے شادی کروں گا، شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن پردہ ہے ان سے، لیکن کیا ہے؟ ان سے بھی کیا ہے؟ شریعت میں جائز نہیں ہے. والمحصنات من النساء. پھر اس کے بعد الا ما ملکت ایمانکم، الا مطلب مگر، ما ملکت جو تمہاری ملکیت میں ہی، ایمانکم لونڈیاں. الا ما ملکت جو ملکیت، ملکت مطلب جو تمہارے انڈر میں، ایمانکم لونڈیاں. لونڈیاں مطلب لونڈیاں بھی کیا ہے؟ شریعت میں جائز ہے، حلال ہے. اب یہاں لونڈیاں کون ہے؟ لونڈی جسے ہم بولتے ہیں کہ لونڈی حرام ہے، یہ کون ہے لونڈیاں؟ لونڈیاں وہ لونڈیاں ہے جو خاص اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب کافروں سے جنگ لڑتے تو کافروں جب ہار جاتے کافر، تو ان کی جو عورت ہیں، کافر جو عورت تھی، یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوتی تھی. یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ حلال ہوتی تھی. اسی کو بولتے لونڈیاں. خاص جنگ میں جو کافر عورتیں ملتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے. یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں فرمان ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتوں بھی حرام ہے جو حلال ہے، ما جو ملکت جو تمہارے انڈر میں ہیں. کون ہی؟ ایمانکم لونڈیاں. وہ لونڈیاں کون ہی؟ جو خاص جنگ میں کیا ہے؟ کافر ہار جاتے ہیں. تو کافر کی جو عورتیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اگر سمجھے کہ کافر کی عورت جنگ میں ملتی ہے لیکن اسے پہلے سے شوہر ہے، کافر شوہر ہے، تو کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، حلال ہے. لیکن کیا ہے؟ اس کا جو ہے نا پیٹ صاف ہونے کے بعد، مطلب اس کا استبراء رحم جو ہوتا ہے، مطلب پورا کیا ہے؟ اس کی عدت ختم ہونے کے بعد، اس کا حیض ختم، کیونکہ حیض آنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پریگننٹ نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے حلال. کیونکہ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ جنگ کے لیے نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، جنگ کے لیے نکلے تھے. اب صحابہ کیا ہے؟ بہت دور آ چکے تھے، بیویوں سے بہت دور تھے. اب صحابہ کیا ہے؟ بہت دن ہو چکی تھی، بیویوں سے بہت دور تھے. تو ایسے وقت صحابہ کی خواہش ہوئی کہ کیا ہے؟ بیوی نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے کہا کہ اب کیا ہے؟ تمہارے لیے لونڈیاں بھی حلال ہیں. لونڈیاں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. مطلب جنگ بھی ہو چکی تھی، اب صحابہ بہت دور آ چکے تھے جنگ کے لیے. اب صحابہ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بیویاں سب چھوڑ کے آ گئے تھے. اب کیا کریں گے صحابہ؟ تو اللہ نے کہا کہ جو لونڈی عورت، جو عورت کافر عورت جو آپ کو ملی ہے جنگ میں، ان عورت کے آپ کے لیے حلال ہے. خاص کافر عورت جو جنگ میں ملتی ہے وہ عورت یاد رکھیں، تمام عورت نہیں، جو وہ کافر عورت جو جنگ میں ملتی ہے، کافر ہارنے کے بعد جو جنگ میں جو عورتیں ملتی ہے، ان عورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ مرد کیا ہے؟ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. یہ شریعت میں خاص کیا ہے؟ حلال ہے. اس سے بعض علماء بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین کیسا ہے. بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ کیا دین کیا ہے؟ لونڈی کو کیوں حلال کیا؟ بیوی تو حلال ہے تو لونڈی کیوں حلال ہے؟ یہاں علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب لونڈی کو حلال کیا تو اس کا حق بھی پورا کرنا چاہیے. آپ جو کھاتے ہیں وہی لونڈی کو بھی آپ کھلانے، آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ لونڈی کو بھی کھلانا چاہیے، مطلب اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے ہمارے نبی خاص کر کہتے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو اور لونڈیوں کو جو حق ہے وہ پورا ادا کرو. یہ دونوں بات ہمارے نبی کہتے تھے، جہاں تم نماز کی پابندی کرنا ہے وہی لونڈیوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. ان کا جو کھانا پانی کا جو خرچ ہے، رہنے کا جو خرچ ہے، پورا کا پورا. اسلام نے جب لونڈیوں کو حلال کیا، دیکھو اس کا ایک اہم مطلب یہ ہے تاکہ کہ ان کو سمجھے کہ دین کیا ہے. جب وہ کسی مسلمان کے انڈر میں رہے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ دین کیا ہے، وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، وہ کس طرح، مطلب اس ناحیے سے اگر آپ سوچیں گے تو لونڈی کیا ہے شریعت میں کیا. اسی وجہ سے اللہ نے کیا حلال قرار دیا. ایک لونڈی کسی مسلمان کے انڈر میں رہتی ہے تو تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے.
مطلب اسے تمام وہ دیکھتی ہے کہ صبح شام شوہر تو نہیں ہے اس کا, نکاح بھی نہیں کر سکتے اس سے, بس وہ کیا ہے کافر ہے, بس کیا ہے مسلمان, کیا اسے مسلمانوں کے لیے حلال ہے. لیکن کیا ہے وہ سامنے دیکھیں کہ کتنا اچھا عبادت کرتے ہیں یہ لوگ, ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی اسلام قبول کر لیں. اس ناحیے سے انسان کو سوچنا چاہیے. لونڈیوں کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کیا صرف کیا ہے اس کے لیے ہے, نہیں, بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم کیا کرو, اس کو جو کھلاتی ہیں وہی کھاؤ, آپ جو کھاتی ہیں وہی لونڈیوں کو کھلاؤ. اسی وجہ سے ہمارے نبی بار بار کہتے تھے جس طرح تم نماز کی پابندی کرتے ہو اسی طرح لونڈیوں کا حق بھی کیا ہے تم ادا کرو. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ لونڈیاں کون ہیں؟ خاص وہ لونڈیاں جو جنگ میں ملتی ہیں, یاد رکھیں. ہاں ایک اور جو مسئلہ ہے, کیا آج لونڈی ہے یا نہیں, کیا آج کے زمانے میں لونڈیاں ہیں یا نہیں؟ جب تک کہ قرآن حدیث میں ہے کہ لونڈی ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی حق نہیں, لیکن کیا ہے آج ہے یا نہیں, یہاں جو ہے نا بعض علماء نے کہا کہ آج اس کا رواج نہیں ہے. آج کیا ہے اس کا کیا ہے رواج نہیں ہے, مطلب آج کیا ہے لونڈیاں نہیں, لیکن قرآن حدیث میں ہے, لیکن آج کیا اس کا رواج نہیں, اس کے لونڈیاں کیا نہیں. خاص طور پر آپ دیکھیں گے فقہا کی جو کتابیں ہیں, مسئلے جیسے کہ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے, اس کے مطلب جو پورا مسئلے مسائل جو ہے نا, اسی طرح لونڈیوں کے احکام و مسائل کے بھی کیا ہے آپ کو کتابوں میں ملیں گے. فقہا کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں کیا ہے, مطلب لونڈیاں جہاں ہے اس کا بھی حق ہے شریعت میں, اسے بھی حق ادا کرنا چاہیے, اس پر ظلم شریعت میں کیا ہے جائز نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانکم, مگر وہ لونڈیاں جو کیا ہے تمہارے انڈر میں, وہ لونڈی بھی کیا ہے تمہارے حلال ہے. یعنی کہ والمحصنات من النساء, یہاں تک کیا ہے کن لوگوں سے شادی کرنا کن لوگوں سے شادی نہیں کرنا مسئلہ ہو گیا یہاں تک. والمحصنات من النساء تک کیا ہے ہو گیا. اس کے بعد الا ما ملکت ایمانکم, اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ علیکم, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو. کتاب اللہ, کتاب کا مطلب کتاب ہے, اللہ کتاب کا مطلب لازم پکڑو اللہ کی کتاب کو. علیکم لازم پکڑو اللہ کی کتاب کو, مطلب قرآن کو کیا ہے تم لازم پکڑو. اللہ کی کتاب مطلب قرآن کو, علیکم مطلب لازم پکڑو اللہ کی کتاب, مطلب اللہ کی کتاب میں اللہ نے بیان کیا کہ کون حرام ہے, کن لوگوں سے شادی کرنا حرام ہے, یہ تمام چیز کیا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. اس چیز کیا مطلب قرآن کو تم لازم پکڑو, قرآن کو سمجھو, وہی اللہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ علیکم. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جن محرمات کا اللہ نے ذکر کیا کہ مردوں پر کون حرام ہے, عورتوں پر کون حرام ہے, مرد کیا ہے کن سے شادی کرنا حرام ہے, عورت کن سے شادی کرنا حرام ہے, یہ تمام چیز اللہ نے ذکر کیا اس سے پہلے, حرمت علیکم امہاتکم. اس کے بعد اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حرام ہے یہ بالکل بہت کم ہے, یاد رکھیں, لیکن جن سے حلال ہے وہ بہت زیادہ ہے. مرد جن سے شادی کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے, یاد رکھیں, بہت زیادہ ہے. لیکن جو مرد حلال ہیں, جو مردوں پر جو عورتیں حرام ہیں وہ بہت کم ہیں, یاد رکھیں. اس کے علاوہ جتنا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے, جیسا کہ میں نے آپ نے فرمایا, اس کے علاوہ تمام عورتیں مردوں پر کیا ہے حلال ہے. اس کے علاوہ تمام مردیں کیا ہے عورتوں پر کیا ہے, تمام عورتیں کیا ہے مردوں پر حلال ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ احل حلال ہے لکم تمہارے لیے, اللہ نے فرمایا کہ مردوں اے مرد تمہارے لیے کیا حلال ہے, ما وراء مطلب اس کے علاوہ, ذالکم مطلب یہ جو حرام چیز جو اللہ نے ذکر کیا کہ ماں, بیٹی, بہن, بھانجی, بھتیجی, مطلب یہ جو تمام چیزیں جو اللہ نے ذکر کیا ہے, اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ کیا ہے مردوں پر حلال ہے. یہاں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حرام عورتیں مطلب مرد جن سے شادی نہیں کرنا ہے وہ بہت کم ہے, جن سے شادی کر سکتا ہے مرد وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, یاد رکھیں. مثال کے طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انصاری, یہ عیسائی جو عورتیں ان سے شادی کر سکتی ہیں, شریعت میں جائز ہے. کتنے ہی عیسائی دیکھیں بہت زیادہ ہیں. مطلب عیسائی عورتوں میں سے وہ عورت ہونا چاہیے جو خاص کیا ہے عیسائی دین پر ہو, عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہو. مطلب جو زانیہ جو عیسائی ہے اسے نہیں کر سکتے, مطلب جو خاص شریعت میں عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز ہے. وہ کتنے عورتیں ہیں, لاکھوں کروڑوں عورتیں. یہودی عورت سے بھی شادی کرنا جائز ہے شریعت میں, کتنے عورتیں. مطلب مفسرین خاص طور پر یہ مثال دیتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے جن چیزوں اور مردوں پر جن عورتوں کو حرام کیا وہ بہت کم ہے, لیکن حلال عورتیں کیا ہے بہت زیادہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ حل مطلب حلال ہے مردوں کو لکم تمہارے لیے, ما وراء مطلب اس کے علاوہ جو حرام چیز جو ذکر کیا اللہ نے اس کے علاوہ کیا ہے تمام عورتیں کیا ہے مردوں پر حلال ہے. اسی طرح دیکھیں اس کے علاوہ کئی جیسے کہ مامی ہے, مامی سے بھی پردہ کرنا جائز. مامی سے کیا ہے بالکل پردہ, یاد رکھیں, مامیوں سے بھی کیا ہے پردہ کرنا, کیونکہ مامی کیا ہے ان سے پردہ کرنا چاہیے. اسی طرح کیا ہے مطلب اس کے علاوہ جو کئی لوگ ہیں نا وہ مطلب وہی اللہ نے فرمایا وہ الگ لسٹ ہے. اب اس کے علاوہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کن لوگوں سے پردہ کرنا, کن لوگوں سے شادی کرنا حرام ہے, یہ تمام چیزیں. پھر اسی طرح آپ سمجھے کہ کن لوگوں سے کیا ہے شادی نہیں کر سکتے آپ, مطلب کن لوگوں سے شادی کر سکتے, ان لوگوں سے پردہ کرنا آپ کے لیے جائز, بالکل پردہ کرنا چاہیے, واجب, یاد رکھیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, ایک کہ تم نکاح کرو بِأَمْوَالِكُمْ, ایک مہر کے ذریعے سے,
یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک انسان جب شادی کرتا ہے اس نیت سے شادی کرے کہ وہ بھی گناہ سے بچے، اس کی بیوی بھی گناہ سے بچے. اس نیت سے ایک مسلمان کو شادی کرنا چاہیے. اس نیت سے شادی نہیں کرنا چاہیے کہ تاکہ کیا کریں ہم اپنی خواہش کو پوری کریں. اللہ نے وہی کا یہاں ذکر کیا، انسان کے نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. انسان اس نیت سے شادی کرتا ہے تاکہ اس کی خواہش پوری کرے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اس نیت سے شادی کرو کہ تم بھی گناہ سے بچے اور تمہاری بیوی بھی کیا ہے گناہ سے بچے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان تبتغوا، ایک کہ تم دو، ان تبتغوا مطلب یہ کہ تم کیا ہے دو، کسے؟ باموالکم، تمہارا مال، مطلب مہر کیا ہے تم عورتوں کو دینا چاہیے. مہر کیا تم عورتوں کو دینا چاہیے اس نیت سے کہ محسنین. محسن کا مطلب تم بھی کیا ہے گناہوں سے بچ جائے اور بیوی کیا ہے گناہ سے بچے. اس نیت سے کیا ہے ایک مرد کو کیا ہے شادی کرنا چاہیے. اس نیت سے ایک مرد کو شادی کرے کہ تاکہ وہ بھی گناہ سے بچ جائے اور کیا ہے عورت بھی گناہ سے بچ جائے. غیر مصافحین، اس نیت سے نہیں، غیر کا مطلب نہیں، اس نیت سے نہیں کہ مصافحین کا مطلب زنا کرنا. اس نیت سے نہیں کہ مطلب اپنی خواہش کو پوری کر دیں. اس نیت سے بیوی سے شادی نہیں کرنا ہے. اس نیت سے شادی کرنا ہے کہ کیا ہے ہم کیا ہے اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچائے، بیوی کو بھی گناہ سے بچائے. اس نیت سے ایک مسلمان کو شادی کرنا چاہیے. اس نیت سے نہیں کہ مصافحین مطلب اپنی خواہش کو پوری کرے. اس نیت سے کیا ایک مسلمان کو شادی نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فمستمتعتم بہ، فمستمتعتم تم میں سے جو کیا ہے شادی کرتا ہے، فمستمتعتم مطلب جو تم میں سے شادی کرے، منہن عورتوں سے، مطلب جو شادی کرنا چاہتا ہے، فآتوہن اجورہن، وہ کیا ہے دے، اجورہن مہر، کیا ہے وہ کیا ہے اپنی بیویوں کو کیا ہے مہر دینا چاہیے. وہ کون سا مہر ہے؟ فریضہ ہے، مہر کیا ہے واجب ہے. جو بھی تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے اپنی بیویوں کو کیا ہے مہر دینا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فیما جو تراضیتم جو تم میں سے شوہر بیوی راضی ہو جائے، من بعد الفریضہ، فریضہ کا مطلب مہر، فرض دینے کے بعد مطلب مہر دینے کے بعد شوہر بیوی جو راضی ہوتی ہیں وہ شریعت میں جائز ہے. کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر مہر کیا ہے 10 لاکھ ہے، مہر کیا ہے 10 لاکھ ہے، شوہر کیا ہے اب 5 لاکھ دے دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں بعد میں کیا ہے آپ کو 5 لاکھ دوں گا. ہاں شادی کے بعد کیا ہے شوہر کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو 5 لاکھ مہر دینا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ مجھے معاف کرو. بیوی کہتی ہے کہ ہاں چل میں تجھے معاف کر دیتی، ہاں معاف کر دیتی، یہ جائز ہے. مطلب وہی اللہ نے فرمایا کہ فیما تراضیتم جو تم میں سے راضی ہو جائے، من بعد الفریضہ مہر دینے کے بعد. مہر دینے کے بعد اگر شوہر بیوی کہتی ہے جو 5,000 جو مہر کا جو ابھی باقی ہے میں اسے معاف کر دیتی ہوں، یہ بیوی کے لیے بالکل جائز ہے، بالکل کیا ہے بیوی کے لیے جائز. اسی طرح شوہر کہتا ہے کہ میں آپ کو کیا ہے 5,000 جو مہر دیا ہوں اور بھی میں آپ کو زیادہ دینا چاہتا ہوں. اس طرح یعنی کہ بیوی خود کہتی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں آپ کا مہر کیا ہے معاف کر دیتی ہوں. یہ کیا ہے بیوی کے لیے بالکل کیا ہے جائز ہے مہر لینے کے بعد. فیما تراضیتم جو تم میں سے راضی ہوگا، تراضیتم مطلب دونوں راضی ہو جانا، من بعد الفریضہ فریضے کے بعد، فریضہ مطلب مہر، مہر لینے کے بعد 10 لاکھ مہر ہے تو 5 لاکھ شوہر مہر لے لیا، 5 لاکھ قرض ہے تو شادی کے بعد بیوی کہتی کہ نہیں تم نہ مہر کیا ہے میں معاف کر دیتی ہوں. تو یہ بالکل کیا ہے بیوی کے لیے جائز ہے. ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا اور حکیم ہے اور حکمت والا ہے. یہاں تک کیا ہے آج کا سبق.